میرے پردادا رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک انگریز آیا. ان کا قد بہت بڑا تھا، پگڑی پہنتے تھے بہت بڑی، کوئی 12-14 گز کی، اور شلوار ان کی ہوتی تھی کوئی 10-12 گز کی، قمیض، بہت بڑا قد تھے، بہت بھاری جسم تھا. ایک انگریز آیا، درویش تھے، اللہ والے تھے. آخری وقت ان کا یہ تھا کہ خود اپنے انگوٹھے باندھے، تہجد پڑھی، سر قبلہ کی طرف کیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور اسی دن ہر بندے کو الوداع کیا، حتیٰ کہ مسجد کو بھی الوداع کیا. الوداع الوداع الوداع، بس اب روانگی ہے. ایک انگریز کمشنر تھا، وہ آیا، اس نے عجیب بات بتائی. اس نے کہا کہ میرے ہر گھر کے کونے سے، ہر بستر میں سے عورتوں کے بال نکلتے ہیں، مرد کے نہیں. عورت کا بال لمبا بڑا ہوتا ہے، پہچان ہو جاتی ہے. ہر بستر سے، رضائی ہے، بستر ہے، کمبل ہے، گھر کے ہر کونے سے، ہر فائل سے، ہر کاغذ سے، ہر کتاب سے، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی ہے، عورتوں کے بال نکلتے. کہا کہ میں اس کو پہلے وہم سمجھتا رہا، پھر سمجھا کہ شاید کسی نے بال پھینکے ہیں. میں نے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال کیا، پھر سمجھا کہ شاید کسی نے شرارت کی ہے. بہرحال ہر سلیقہ، ہر طریقہ، ہر زندگی کا انداز میں نے کر کے دیکھ لیا، لیکن مجھے کوئی اس کا سرا نہ ملا کہ بال کہاں سے آتا ہے، کچھ نہ ملا. حاجی صاحب کے پاس آیا، میرے پردادا رحمت اللہ علیہ، 1933 میں وصال ہے ان کا، 1919 میں حج بھی کیا. تو فرمانے لگے کہ ان کی خدمت میں آئے کہ حضرت اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. حاجی صاحب نے فرمایا مجھے لگتا یہ ہے تیرے گھر میں جنات ہیں اور ان کی عورتیں زیادہ ہیں، اور جنات کی عورتوں پہ خود جادو ہے. جنات ایک دوسرے بہت جادو کرتے ہیں، جنات ایک دوسرے پہ بہت جادو کرتے ہیں. دیکھیں، کتا کاٹتا ہے، کاٹنے والی چیز جب آپس میں لڑتی ہے تباہیاں مچا دیتی ہے. بھیڑیا خونخوار ہے، جب آپس میں لڑتے ہیں پھر تباہیاں مچا دیتے ہیں. مرغ، اس کے پاؤں کے ساتھ نوکیں ہوتی ہیں، اسے خاریں کہتے ہیں. اس کی خاروں کو مرغ لڑانے والے باقاعدہ دھاریں بناتے ہیں کہ مرغ دو چیزوں سے لڑتا ہے. جو اصیل مرغ لڑنے والا مرغ ہے، ایک چونچ سے، ایک خار سے، نیچے پاؤں مارتا ہے لڑنے والا مرغ. اور جب یہی مرغ آپس میں لڑتے ہیں، میرے نانا رحمت اللہ علیہ کے پاس اصیل مرغ تھے، اتنا لڑتے تھے کہ چونچیں منہ میں ہوتی تھی، دونوں بے ہوش ہو جاتے تھے. اتنا لڑتے تھے، زخمی ہو جاتے تھے کہ دونوں کی چونچیں ان کے منہ میں ہوتی تھی اور وہیں دونوں بے ہوش ہو جاتے. اسی طرح جنات جب آپس میں لڑتے ہیں اور ان کی جو تباہ کاریاں ہیں اور ان کے جو جادو ہیں ایک دوسرے پہ کرتے ہیں، تو پھر اس کے مطابق، طاقت کے مطابق طاقت استعمال ہوتی ہے. اتنا سخت جادو، اتنا سخت جادو، اتنا سخت جادو. تو عائشہ فرمانے لگے رحمت اللہ علیہ کہ لگتا ہے کہ ان پہ سخت جادو ہے اور ایک دوسرے پہ کیا ہے، اور ان کے ہاں خواتین زیادہ ہیں، اور جادو کی وجہ سے ان کی خواتین کا برا حال ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے بال جگہ جگہ گرے ہوئے ہیں.
فرمانے لگے ایک بال کوئی اٹھا کے میرے پاس لے آؤ، ایک بال لے آئے۔ فرمایا آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھی، اور جو اس کی آخری آیت ہے وَلَا يَحُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کو پڑھتے گئے، اس بال کو انگلی پہ لپیٹتے گئے، پھر کھولتے تھے، پھر لپیٹتے تھے، پھر کھولتے تھے، پھر لپیٹتے تھے، اور یہی پڑھتے گئے لپیٹتے گئے، کتنی دیر تک پڑھتے، اس کے بعد لپیٹ کے پھونک مار کے ایک کاغذ میں لپیٹ کے دے دیا۔ فرمایا یہ کاغذ کی پڑیا گھر رکھ دے، اور اس کاغذ کے پیچھے ایک لکھی بات اپنا نام لکھ کے کہنے لگے دیکھو اب میں نے اللہ کا کلام پڑھ دیا ہے، اب دیکھتے ہیں تم طاقتور ہو جو کلام الہی طاقتور ہے، اور انشاءاللہ اللہ کا کلام طاقتور ہے، لہٰذا اللہ کے نام کی طاقت کی وجہ سے اس گھر کو چھوڑ جاؤ۔ پڑیا لے گئے اور انہوں نے جا کے اس گھر میں رکھ دی، یعنی وہ پڑیا جس کے اندر بال تھا۔ انگریز یہ سب حیرت سے دیکھ رہا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں یہ بھی ایک دنیا ہے، اور یہ بھی ایک انوکھی انہونی دنیا ہے۔ میں آپ کو آگے انگریزوں کے واقعات در واقعات سناؤں گا، اور اس ساتھ ساتھ میں وظائف بھی بتاؤں گا۔ یہ 21 جمعراتوں کا سلسلہ چلے گا انشاءاللہ۔ اس کا عنوان ہوگا جادو، جنات اور انگریز۔ یہ پہلی جمعرات ہے، جادو، جنات اور انگریز، اور ساتھ میں آپ کو اپنے خاندانی واقعات بھی، اولیاء بزرگوں کے واقعات بھی، اور اپنے اکابر کے واقعات بھی، اور قرآن بھی اور حدیث بھی، اور قرآن و حدیث کے مسنون اعمال بھی، اور زندگی کے مشاہدات، تجربات بھی، یہ ساری چیزیں آپ کو سناتا چلا جاؤں گا۔ یہ ہمارے خوشحالی کا 19واں راز ہے، اور 19واں راز ہے جادو، جنات اور انگریز۔ وہ جا کے انہوں نے رکھ دیا، پڑیا رکھ دی، بس جب پڑیا رکھی ہے تو پڑیا کے رکھتے ہی اس کے بعد اس گھر میں پھر کبھی بال نہیں ملے، اور کہا کہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ایک ایک کونے سے کسی نے بال چن لیے ہیں۔ پہلے ہر کونے میں بال ہوتے تھے، ہر کتاب میں بال، ہر فائل میں بال، ہر کھانے میں بال، ہر پینے میں بال، ہر تکیے سونے میں بال، بال بال ہر جگہ تھے، ایسے جیسے کسی نے بال چن لیے۔ جہانیہ میں گیا تو وہاں ایک مدرسہ ہے پرانا، تو وہاں کے کمرے میں انہوں نے کہا کہ یہاں جو ہے وہ جنات ہیں، چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، بہت زیادہ مارتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے اس کے بند کر کے اس کے باہر کا دروازہ بند کر دو۔ سردیاں تھیں، انہوں نے بند کر دیا۔ میں نے کہا صبح میں دروازہ کٹکھٹاؤں گا تو کھول دینا۔ دو احباب نے باہر چارپائیاں ڈال دی، کمرہ تھا، کمرے کا باہر برآمدہ تھا۔ آیت الکرسی اگر ایک دفعہ پڑھی جائے، غور سے سنیے گا، اور اس کی آخری آیت کو دہرایا جائے، محدثین نے لکھا ہے آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ جہاں اور الفاظ کے بارے میں کہ وہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے، ہر اللہ کے ولی کا اپنا مشاہدہ اور تجربہ ہے، آیت الکرسی کے بارے میں بھی ہے۔ اور پھر ایک اور روایت بھی ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ آیت الکرسی کی پہلی آیت اسم اعظم ہے، اور بعض میں ہے آخری آیت اسم اعظم ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ پہلی اور آخری دونوں اسم اعظم ہے۔ اللہ نے ان دونوں کے درمیان میں اسم اعظم ہے، یا یہ دونوں اسم اعظم ہے، یا ان دونوں کے درمیان اسم اعظم ہے، یا یہ اسم اعظم ہے۔ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، صرف ایک دفعہ، اور اس ایک دفعہ آیت الکرسی کو 100 دفعہ دہرائیں، اس کی آخری آیت کو وَلَا يَحُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔